اللہ کے جلیل قدر نبی سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس سے قابو پا لیتا ہے تو وہ شخص اس آدمی سے زیادہ طاقتور ہے جو اکیلا کسی شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ اکیلا آدمی پورے شہر کے اوپر غالب آ جائے، فرمایا ایک طرف یہ شخص اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو کر لے، اس پہ غالب آ جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شہر فتح کرنے والے کے مقابلے میں یہ نفس کو فتح کرنے والا شخص زیادہ جری اور طاقتور ہے، زیادہ قوت کا مالک ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اپنے نفس کا خیال یوں کرتا ہوں جیسے ایک بھیڑوں کے ریوڑ کو چرانے والا ایک شیفرڈ اور آہیڑی کرتا ہے کہ کبھی وہ جانور یوں نکلتے ہیں تو ادھر سے موڑ کے لاتا ہے، ادھر سے مطمئن ہوتا ہے تو وہ جانور دوسری طرف نکل جاتے ہیں، جیسے اس بکریوں کے چرواہے کی دوڑ لگی رہتی ہے اپنی بھیڑ بکریوں کو سنبھالنے میں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے بھی یوں ہی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، مجھے بھی اسی طرح کوشش کرنی پڑتی کہ جیسے بکریوں کا چرواہا اپنے ریوڑ کو سنبھالتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں بھی اپنے نفس کو یوں ہی سنبھالتا رہتا ہوں، یوں ہی سے گناہوں سے بچاتا رہتا ہوں، دن رات اس کی رکھوالی کرتا ہوں کہ کہیں یہ کسی حرام کام میں نہ پڑ جائے، کسی گناہ میں نہ پڑ جائے، بدکاری کی طرف نہ چلا جائے۔ تو چرواہے کی طرح مجھے اپنے جانوروں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اور یحییٰ معاذ رازی فرماتے ہیں کہ نفس کا مقابلہ انسان اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے کر سکتا ہے۔ جو عبادت کرتا ہو، اطاعت کرتا ہو، وہ نفس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو عبادت میں، ریاضت میں لگا کے رکھے، انسان شب بیداری میں لگا کے رکھے، کم بولتا رہے، کم کھانا کر دے اور کم سونا کر دے۔ ریاضت اور جد و جہد جب انسان کرتا ہے، یہ چیزیں انسان کرتا ہے تو اس کے خیالات پاکیزہ ہونے لگ جاتے ہیں، نفس کو لگام پڑنے لگ جاتی ہے اور نفس قابو آنے لگ جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے انسان جو ہے عبادت اور اطاعت کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان کا نفس اس کے مطیع ہونے لگ جاتا ہے اور اس کو پھر نفس کے اوپر آہستہ آہستہ قوت، طاقت اور کنٹرول حاصل ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے اور نیکی کی طرف سفر کرنے لگ جاتا ہے۔